یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی ہو۔ کلام خدا جو جس بھی روپ میں آتا ہے اثر دکھا کے رہتا ہے، اور یہی کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے عبادت کریں، اس کی پرستش کریں جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ تو اس کی پرستش، اس کی تعظیم کرنا ہم سب پر واجب ہے، اور اسی کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ٹھہرایا گیا تاکہ اس دن اس کی عبادت، اس کی پرستش کی جائے۔ تو آج اس دن ہم یہاں پہ سب جمع ہیں، تو آج ہم اس کے پرستش اور اس کے تعظیم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا کلام جو لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اور اسی کلام کی روشنی میں سے آپ نے آج کی جو تلاوت سنی ہے وہ مقدس متی رسول کا انجیل بیان، اس کا 19واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک آپ نے تلاوت کو سنا ہے۔ اس کے 6 اور 7ویں آیت جو ہے وہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ آمین۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اس پاک کلام کو سمجھنے کے لیے خداوند سے آسمانی عقل، دنائی فہم تک مانگیں کہ وہ اس پاک کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی آسمانی عقل اور دنائی عطا کرے۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہم ناچیز گناہ گاروں کی زندگیوں میں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے حضور میں سرنگو ہو سکیں اور تجھے سجدہ کر سکیں۔ اے باپ، اب جب کہ ہم تیرے حضور میں سرنگو ہیں، تیرا آسمان کھلا ہوا ہے اور تیرا بر چھایا ہوا ہے، اور تیری پاک روح یہاں پہ کثرت سے کام کر رہی ہے۔ اے باپ، اب جب کہ ہم تیرے پاک کلام پر دھیان لگانے کو ہیں، تو اے باپ ہمارے ذہنوں کو کھول کہ تاکہ ہم تیری پاک مرضی کے مطابق اس پاک کلام کو سمجھ سکیں۔ میرے ہونٹوں اور زبان کا ذمہ لے، اور پیار سے برے خداوند مجھے پیچھے کر خود آگے ہو، اور پیار سے برے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ یہ دعا مانگتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات بہت عام سمجھی جاتی ہے، اور وہ ہے طلاق۔ ذرا ذرا سی اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے طلاق دے دی جاتی ہے۔ میاں بیوی کے اندر ذرا سی برداشت نہیں ہوتی کہ وہ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کر سکیں۔ کیونکہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے ان باتوں پر؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کلام سے یعنی خدا سے ناواقفیت ہے۔ کلام کو نہ پڑھنا، خدا کے خادموں سے کلام کو نہ سننا، خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت نہ رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہے کہ جب ان سے ناواقفیت ہوتی ہے تو پھر ان کے درمیان کیا ہے؟ جدائی یا طلاق ہو جاتی ہے۔ تو خدا کے خادموں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ رفاقت رکھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم طلاق کے بارے میں مزید بات کریں، پہلی بات جس کا آغاز شادی سے ہوتا ہے۔ شادی کیا ہوتی ہے؟ شادی سے خدا کا مقصد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی عمر بھر اکٹھے رہیں۔ جب تک دونوں میں سے کوئی ایک مر نہ جائے تب تک وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ ایک تن ہونا مرد اور عورت کو نفسیاتی،
जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तौर से एक दूसरे के साथ क्या करता है, पेवस्त कर देता है। पैदाइश 2 बाब और उसके 24वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। अब एक दूसरे के साथ रिश्ता सबसे अहम हो जाता है। शादी के वक्त से जोड़े को जान और मान लेना चाहिए कि अब उनके बाहमी रिश्ते को बाकी सारे रिश्तों पर तरजीह और फोकियत रहेगी। उस वक्त से उन पर फ़र्ज़ आयद हो जाता है कि एक दूसरे से पेवस्त रहें और किसी बात को मौका ना दें कि उन्हें एक दूसरे से जुदा करे। वो हर तरह से एक हैं। खुदावंद यीशु से तलाक़ के बारे में उसकी राय पूछी गई तो उसने जवाब में खुदा के मिसाली जो मकसद है उसका ज़िक्र किया कि मर्द और औरत के दरमियान शादी उम्र भर के लिए होती है। अभी जो आपने तलावत सुनी और पढ़ी है उसमें मत्ती 19वें बाब की 4 से 6 आयत में खुदावंद यीशु फरीसियों से जवाब में कहते हैं कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। इस जवाब में यीशु ने सवाल करने वालों को इन असूलों की तरफ मतवज्जे किया और पैदाइश की किताब से इक़्तिबास किया जो शादी के बारे में खुदा के मिसाली मेयार का बयान करती हैं। उसने फरमाया, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। इससे साफ जाहिर है कि खुदावंद यीशु तलाक़ को मनसूख कर देता है। मुक़द्दस मलाकी नबी की मार्फत उसके मलाकी के किताब 2 बाब और उसके 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो 2 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैं तलाक़ से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, रब्बुल फ़वाज फरमाता है। और इससे इसलिए कि कोई हैरत की बात नहीं कि हमें पाक कलाम में खुदा का कोई हुक्म नहीं मिलता जो तलाक़ देने को साबित करता हो। ज़्यादा से ज़्यादा यही मिलता है कि गुनाह की हकीकत की वजह से तलाक़ देने का इम्कान है। खुदावंद का बंदा मूसा जब हम इस्तिश्ना की किताब उसका 24वां बाब और उसके पहली 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत के उसके की तरफ से उसकी इल्तफ़ात ना रहे। इल्तफ़ात का मतलब जो है वो है कि ध्यान देना ना रहे। तो जब लिखा है कि इल्तफ़ात ना रहे तो वो उसका तलाक़नामा लिखकर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे। और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। पर अगर दूसरा शोहर भी
اس سے ناخوش رہے اور اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، یا وہ دوسرا شوہر جس نے اس سے بیاہ کیا ہو مر جائے، تو وہ اس کا پہلا شوہر جس نے اسے نکال دیا تھا، اس عورت کے ناپاک ہو جانے کے بعد پھر اس سے بیاہ نہ کرنے پائے۔ یعنی یہ آیات طلاق دینے کی وجہ بھی بیان کرتی ہیں۔ جب ان کو مطالعہ غور سے کرتے ہیں تو یہ ہمیں طلاق دینے کی وجہ بھی بیان کرتی ہیں۔ اگر شوہر بیوی میں کوئی بیہودہ بات پائے تو اسے طلاق دے۔ پاک کلام اس بیہودہ بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ وہ ہے کیا، لیکن ہوگی بہت سنجیدہ یہ بات۔ زنا نہیں ہو سکتے کیونکہ زنا کی سزا موت تھی۔ یہ جنسی اختلاط سے متعلقہ ناشائستہ اور نازیبا حرکت ہوگی جو شوہر کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ یہودی شرعی تعلیم کی کتاب مشنا کہتی ہے کہ طلاق نامہ عورت کو کسی بھی دوسرے مرد سے شادی کرنے کو آزاد کر دیتا ہے۔ اگر وہ دوسرے مرد سے شادی کر لے اور وہ بھی اسے طلاق دے دے تو پہلا شوہر اس سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا۔ طلاق دینے کا رواج اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس زمانے کے ثقافت میں اسے معمول کی بات سمجھا جاتا تھا۔ خداوند یسوع کے زمانے میں طلاق کے موضوع پر بہت بحث ہوتی رہتی تھی۔ یہودیوں کے دو بڑے مذہبی گروہوں میں سے ایک فریسی گروہ تھا۔ ان کے درمیان طلاق کے بارے میں دو نظریات تھے۔ استثنا 24ویں باب اور اس کے پہلی 4 آیات کو جب ہم نے پڑھا ہے، یہ تعلیم ہے کہ اگر شوہر بیوی میں کوئی بیہودہ بات نظر آئے تو وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ بحث اس بات پر ہوتی تھی کہ لفظ بیہودہ کا صحیح مطلب ہے کیا۔ خداوند یسوع کے زمانے میں پہلے 2 روشن ضمیر شخص یعنی یسوع سے پہلے جو ہیں وہ 2 روشن ضمیر شخص جو ہیں وہ فریسیوں کی نظر میں تھے، جسے ہلل اور شمعی کہتے ہیں۔ ہلل اور شمعی یہ 2 روشن ضمیر شخص فریسیوں کے نظر میں تھے۔ فریسی ان کو آزاد خیال اور قدامت پسند سمجھتے تھے۔ ان میں سے ہلل کے پیروکار اس لفظ کی تشریح یوں کرتے تھے کہ بیوی کوئی بھی ایسی بات کر بیٹھے جس سے شوہر ناراض ہو تو وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اس زمانے کی یہودی تحریروں میں لکھا ہے کہ بیوی شوہر کا کھانا جلا دے تو یہ بھی طلاق کی معقول وجہ ہے۔ اس طرح طلاق کے قانون میں بڑی آزادی پیدا ہو گئی تھی اور شوہر جب چاہتا بیوی کو طلاق دے سکتا تھا۔ شمعی کے پیروکار لفظ بیہودہ کی محدود تشریح کرتے تھے۔ ان کے مطابق اس کا مطلب شادی میں کسی قسم کا غلط جنسی کام تھا جو 2 گواہوں کے بیانوں سے ثابت ہو جائے۔ یوں فریسی خداوند یسوع کو آزمانا چاہتے تھے کہ وہ طلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ فریسی جیسے کہ بتایا کہ
हिलल और शमई को बहुत ज़्यादा अक्लमंद और कदामत पसंद समझते थे। अब वह यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि देखें कि यीशु इस बारे में क्या तालीम देता है। मगर यीशु ने तलाक के बारे में उनके सवाल का जवाब देते हुए उन्हें याद दिलाया कि खुदा की मर्ज़ी यही थी और यही है कि शादी मुस्तकिल कायम रहे। इब्तदा में खुदा ने मर्द और औरत को जोड़ा और जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। तो अजीज़ों, अगर खुदावंद यीशु से हमें ये तालीम देते हैं कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, तो फिर हम इंसान क्या हैं कि हम एक दूसरे से अलग कर लें। क्या ऐसी छोटी छोटी बातों से हम एक दूसरे से अलग कर लें जिससे हम शादी के एक बंध में बंध जाते हैं, बल्कि हम खुद नहीं उसको बांधते, बल्कि खुदावंद यीशु से हमें एक बंध में बांधता है। तो वही कहता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। अजीज़ों, हमें कलाम मुक़द्दस को समझना चाहिए कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या हदायत देता है। खुदावंद यीशु हमें तलाक देने की तालीम नहीं देता, बल्कि वो तो खुद कहता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। हमें खुदावंद के कलाम को समझना है, कबूल करना है, ताकि हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजरान सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से कसरत के साथ हमें बरकत अता करे। आमीन।